السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں آپ سب کی فیوریٹ رائٹر زہرا فروخ حسن کے قلم سے تحریر کردہ خوبصورت ناول درد دل کی تو دوا کی ایپیسوڈ نمبر 53، جس ناول کا ہے، جس قسط کا ہے آپ کو بے حد انتظار۔ لیکن اس قسط سے پہلے جلدی سے چینل کو کیجیے سبسکرائب، ویڈیو کو کیجیے لائک اور کلک کر دیجیے بیل آئیکن کو، تاکہ آپ کو اس کی ہر نئی نوٹیفیکیشن فوراً موصول ہو سکے۔ اب دیر کیے بنا چلتے ہیں قسط کی جانب۔ کتنا مکمل لگ رہا ہے نا اپنا گھر، کاش ایسے ہی سب ہمیشہ مکمل رہے، کسی بھی قسم کی ٹینشن کے بغیر۔ فائق صاحب اپنے سے کچھ دور کھڑے الیار اور سمین کو دیکھ کر بہت ہی حسرت سے بولے تھے۔ وہ اور مبین صاحب مل کر سیخوں پر کباب بھون رہے تھے، پورے لان میں بھوننے کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ یہ تو ہے، سمین کتنی خوش ہے نا، ہم نے سارا کے ساتھ یہی خواب تو دیکھا تھا کہ وہ ہمیشہ خوش رہے۔ مبین صاحب تو بس سمین کی خوشی سے جگمگاتے چہرے کو ہی دیکھ رہے تھے۔ الیار کے ساتھ ٹیبل سیٹ کرتی وہ لگاتار بول رہی تھی، اور وہ بس کبھی مسکرا دیتا، کبھی کچھ جواب دیتا۔ دونوں ایک ساتھ کتنے مکمل، کتنے خوش لگ رہے تھے، جیسے زین اور نوشی، جیسے فائق اور نوشی، یا شاید انہوں نے اس کے آگے سوچا ہی نہیں۔ سر جھٹک کر وہ سرخ سرخ کوئلے پر سیخیں پلٹنے لگے۔ سمین الیار کے بغیر نہیں رہ سکتی، وہ بہت محبت کرتی ہے اس سے، اور الیار وہ تو ہے ہی اس کے پیچھے دیوانہ۔ فائق اب جان بوجھ کر ان دونوں کی طرف نہیں دیکھ رہے تھے، کیونکہ انہیں اپنی نظر لگ جانے کا خطرہ تھا۔ الیار ہے ہی ایسا کہ ہر کوئی اسے چاہے۔ مجھے تو حیرت ہوتی ہے، نگار جیسی عورت کا بیٹا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس بار مبین کے چہرے پر سنجیدگی سی آ گئی۔ وہ زین کا بھی تو بیٹا ہے، زین بھی تو بہت محبت سے پر تھا۔ فائق نے ان کا چہرہ دیکھ کر جواب دیا، ہاں کبھی کبھی سوچتا ہوں فائق، ہم تینوں کیسے ایک دوسرے سے جڑے تھے۔ ہم نے ایک ہی اسکول سے پڑھا، ایک ہی کالج گئے، ایک ہی جیسی چیزیں چنی، اور حد تو ہے ایک ہی لڑکی سے تینوں نے محبت کر لی۔ ان کے منہ سے اچانک نکلا تھا تو فائق کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرا گیا۔ محبت تو تینوں نے کی، مگر وفا تو نبھائی صرف تم نے، اسی لیے تو۔ آگے وہ بول نہیں پائے، بس ہونٹ بھینچے وہ سیخوں کو الٹ پلٹ کر رہے تھے۔ فائق آگے کیا سوچا ہے تم نے؟ میں نے پہلے ہی کہا تھا تم سے، سمین کو کوئی خطرہ پہنچا تو میں اسے لے کر چلا جاؤں گا ہمیشہ کے لیے۔ اس بار کوئی نوشی قربان نہیں ہوگی۔ بہت ہی سلگتے ہوئے انہوں نے پھر سے سمین کی طرف دیکھا۔ پرانے زخم پھر سے ہرے ہونے لگے، جن پر کبھی مرہم رکھا ہی نہیں گیا تھا۔ میں چاہتا ہوں الیار اور سمین کو یہاں سے بہت دور بھیج دوں، جہاں نگار کی پرچھائی بھی نہیں پہنچ پائے، اور یہ کام بہت جلد کرنا ہوگا، اس سے پہلے کہ کچھ راز کھل جائیں۔ انہوں نے اپنے اٹل ارادوں سے انہیں آگاہ کیا۔ فائق میرا خیال ہے تم الیار کو سب بتا دو تو اچھا ہے، وہ سمجھ سکتا ہے۔ اس بار مبین نے ان کا چہرہ دیکھا۔ اسے کیسے بتا دو مبین، وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ نگار پر اسے اندھا اعتماد ہے، جب تک اپنی مامی کے منہ سے نہیں سنے گا اسے اعتبار نہیں ہوگا۔ فائق صاحب نے ایک نگاہ الیار پر ڈال کر بہت آہستگی سے کہا، بات تو کر کے دیکھو مبین، الیار میرا بیٹا ہے، میرے جگر کا ٹکڑا، اپنے ہی بچے کے دل پر میں داغ کیسے لگا سکتا ہوں؟ وہ ٹوٹ جائے گا، بکھر جائے گا جب یہ سنے گا کہ اس کی ممی نے اپنی انا کے لیے ایک نہیں کئی زندگیوں کے ساتھ کھیلا ہے۔ وہ قاتل ہے، قاتل۔ فائق صاحب کی آنکھوں میں جیسے خون اترنے لگا۔ یہی حال مبین کا بھی تھا۔ بہت سے منظر ان کی آنکھوں میں تیرنے لگے۔ تڑپتی نوشی، بے رحمی سے مارا گیا اس کا بچہ، تڑپتا فائق، روتا بلکتا پچھتاتا زین، اور خون میں ڈوبا اس کا مردہ وجود، خود کی لگائی حسد کی آگ میں جلتی، تڑپ تڑپ کر ڈیڈ کی دیکھا دیکھی گل چھلچھلا، اور نگار جس نے بس ایک کو حاصل کرنے کے لیے اپنے غرور میں کتنے دلوں کو اجاڑا تھا۔ کیا ہو گیا ڈیڈ اور انکل، سب جل جائے گا۔ وہ لوگ اپنی سوچوں میں ایسے گم ہو گئے تھے کہ سب کچھ بھول گئے تھے۔ الیار کی آواز پر وہ لوگ چونک کر حال میں واپس آ گئے۔ فائق صاحب نے فوراً سیخوں کو پلٹنا چاہا تھا، مگر بے دہانی میں ان کا ہاتھ جلتے ہوئے سرے پر لگا تھا۔ انہوں نے فوراً اپنا ہاتھ کھینچا تھا۔ کیا ڈیڈ، کہاں کھوئے رہتے ہیں آپ آج کل؟ الیار نے فوراً ان کا ہاتھ تھام لیا اور بہت پریشانی سے ان کی وہ انگلی دیکھی جو بہت سرخ ہو رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوا، بس ذرا سی سرخی ہے۔ الیار کو پریشان دیکھ کر انہوں نے لاپرواہی سے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی۔ ڈیڈ، چوٹ ذرا سی ہو یا زیادہ ہو، دوا کی سب کو ضرورت ہوتی ہے، میں دوا منگواتا ہوں۔ سمین، سمین، پیار سے ان سے کہہ کر اس نے باہر آتی سمین کو آواز لگائی۔ کیا ہو گیا؟ گھبرا کر وہ تیزی سے آتی بولی، پہلے ٹیوب لے کر آؤ، بعد میں ساری ڈیٹیلز پوچھنا۔ فائق صاحب کی انگلیوں پر پھونکے مارتا وہ اس سے بولا تھا۔
سمین سر ہلا کر پھر سے اندر دوڑی۔ اتنی دیر میں مبین صاحب بس خاموشی سے ساری سیخیں پلیٹ میں نکال رہے تھے۔ وہ کچھ نہیں بولے تھے، بس مسکرا کر دونوں کو دیکھ بھی لیتے۔ کیا ضرورت تھی ڈیڈ آپ کو یہ سب کرنے کی؟ ہم کچھ آرڈر کر لیتے۔ انکل بھی کب سے لگے ہیں اور آپ بھی۔ اس بار اس نے خفا ہو کر ان دونوں کو دیکھا، البتہ فائق کا ہاتھ نہیں چھوڑا تھا۔ داماد کی خاطرداری کرنا اعجاز ہوتا ہے، مبین صاحب اپنے پرانے رنگ میں آ کر مزے سے بولے۔ فائق صاحب مسکرا دیے۔ پلیز انکل سمین مت بنے، میں آپ دونوں کا بیٹا ہوں اور بیٹا ہی رہنے دیں۔ وہ ایسے منہ بنا کر بولا تھا کہ ان لوگوں کو ہنسی آ گئی۔ اتنے میں سمین بھی ہاتھ میں ٹیوب پکڑے دوڑتی ہوئی دوبارہ آ گئی۔ کس کا ہاتھ جل گیا؟ پھولی سانسوں سے قریب آتے ہی پوچھا۔ ڈیڈ کا؟ ہائے کیسے؟ ہائے غلطی سے لگ گیا، لاؤ دو مجھے۔ وہ اس کی جیسے ہی بول کر ہاتھ آگے بڑھا کر مرہم والی ٹیوب لینے لگا۔ دکھاؤ مجھے، میں لگا دیتی ہوں۔ وہ گھبرا کر ٹیوب کا کیپ کھولنے لگی۔ الیار نے انگلی اس کی طرف بڑھا دی۔ فائق صاحب بس سمین کے گھبرائے پریشان چہرے کو دیکھ رہے تھے۔ میں سب ٹیبل پر رکھتا ہوں۔ مبین ساری سیخیں ٹرے میں رکھ کر ٹیبل کی طرف بڑھ گئے۔ سمین تم لگاؤ، میں انکل کی مدد کر دوں۔ الیار ان کا ہاتھ سمین کو تھما کر بہانے سے وہاں سے ہٹا تھا۔ اب درد نہیں ہو رہا نا آپ کو؟ وہ بڑے پیار سے ان کا ہاتھ تھام کر مرہم لگانے کے بعد پھونکتی پوچھ بھی بیٹھی۔ نہیں، ایسا لگ رہا ہے برسوں کے زخم پر کسی نے مرہم رکھ دیا ہو۔ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے ان کی آنکھیں بھی نم ہوئی تھیں۔ سمین نے سر اٹھا کر ان کا چہرہ دیکھا، جہاں اب کوئی سختی، کوئی سرد پن ہی نہیں تھا، بس محبت ہی محبت تھی۔ دل نے کہا ایک بار بابا کہہ کر ان کے سینے سے لگ جائے، مگر برسوں کی جھجک اور دوری نے ان دونوں کے لیے اتنے فاصلے درمیان میں لا دیے تھے جسے سمین ختم نہیں کر پا رہی تھی۔ آپ پریشان مت ہوں، ایلی ہے نا، وہ سب سنبھال لے گا۔ کتنا مان تھا اسے الیار پر، اور یہ الیار کی دی ہوئی محبت اور اعتبار تھا جو اسے ایسا مطمئن کر چکا تھا۔ اگر ایسا ہی اعتبار انہوں نے نوشی پر کیا ہوتا تو شاید آج وہ ان کے درمیان ہوتی، سمین کے ساتھ، ان کے بچے کے ساتھ۔ ایک دم سے ان کی آنکھوں سے آنسو چھلکے تھے۔ انہوں نے فوراً مڑ کر اپنی آنکھیں صاف کی، مگر سمین کو وہ آنسو اداس سا کر گئی۔ نہ جانے کتنے غم وہ سب سے چھپا کر جی رہے تھے۔ آپ رو رہی ہیں؟ وہ پوچھے بنا نہیں رہ سکی۔ نہیں تو بس آنکھوں میں جلن سی ہو رہی تھی، اس لیے پانی سا چھلک گیا۔ خود کو بہادری سے سنبھال کر وہ سمین کی طرف پلٹ کر مسکرائی۔ اچھا میں آئی ڈراپ ڈال دوں؟ بابا کے پاس ہے، سمین نے پریشانی سے پوچھا۔ میں مبین سے خود مانگ لوں گا، تم پریشان مت ہو۔ اس کا سر تھپک کر وہ اس بار مڑ کر ادھر چلے گئے جدھر پہلے سے مبین اور الیار کھڑے سب رکھ رہے تھے۔ پتہ نہیں کب ان کے منہ سے بیٹی نکلے گا اور مجھے اپنے سینے سے لگائیں گے، وہ اداسی سے سوچتی ادھر ہی چلی آئی جہاں سب جمع تھے۔ سمین تم نے چکھا؟ ڈیڈ اور انکل نے تو کمال کر دیا یار، بہت مزے کا ہے۔ الیار مزے لے کر کباب کھاتے ہوئے سمین سے بھی بولا۔ ان لوگوں نے مل کر کھانا اتنا مزیدار بنایا تھا کہ اس کے منہ سے بے ساختہ تعریفیں نکلیں۔ مجھے کیا معلوم، تم ہی اکیلے اکیلے ٹھوسنے کا کام کر رہے ہو۔ اس کے ہاتھ سے سینخ چھین کر وہ اسے چڑھانے کی غرض سے بولی۔ فائق صاحب اور مبین صاحب ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنس دیے۔ لو تو تم بھی ٹھوس لو۔ کہنے کے ساتھ ہی اس کے منہ میں کباب کا ٹکڑا بھر دیا۔ سمین کا پورا منہ بھر گیا۔ سنبھل کر، اٹک نہ جائے۔ مبین نے فوراً ہاتھ اٹھا کر ٹوکا، وہ سمین کے معاملے میں تھے بھی بہت حساس۔ کچھ نہیں ہوتا انکل۔ الیار نے سمین کو تپانے کے لیے کباب کا پیس منہ میں ڈال کر اس کی طرف دیکھا، وہ اسے گھورتے ہوئے آہستہ آہستہ چبا رہی تھی۔ لو بیٹا یہ کولڈ ڈرنک لو۔ انہوں نے اس بار کولڈ ڈرنک سے بھرا گلاس اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا۔ فائق صاحب بس چپ چاپ دھیرے دھیرے کھانے میں لگے ہوئے تھے۔ ابھی تک وہ خود کو سنبھال نہیں پائے تھے، آج پھر سے زخم ہرے ہو گئے تھے۔ بابا دیکھا آپ نے، یہ آپ کا داماد ایسے ہی مجھے مار ڈالے گا۔ کولڈ ڈرنک کا گھونٹ بھرتے ہوئے وہ بہت مشکل سے بولی تھی، مگر اس مشکل میں بھی الیار کی شکایت ہی کہی تھی۔ اچھا سوری، لو یہ کھاؤ۔ الیار نے فوراً سوری کر کے اسے منانے کے لیے اس بار چھوٹا سا لقمہ اس کے منہ کی طرف بڑھایا۔ میں کھا سکتی ہوں۔ دو بڑوں کی موجودگی میں اب وہ اتنے آرام سے تو نہیں کھا سکتی تھی، اس لیے نوالا اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ مبین صاحب نے مسکرا کر سر جھکا لیا۔ اللہ قسم سے بہت ہی مزے کا ہے، اب یہ طے ہوا، سب میں کھاؤں گی۔ کباب کو خوب چٹنی میں ڈبو کر اس نے منہ میں ڈالا۔ بعد میں کرین منگوانی پڑے گی ہمیں سمین بی بی کو اٹھانے کے لیے۔ بنا بولے ایک دوسرے کو چھیڑے بغیر تو وہ دونوں رہ ہی نہیں سکتے تھے۔ مبین سوچ کر بس مسکرائے جا رہے تھے۔ تم ہو نا، کرین کی کیا ضرورت ہے، اٹھاتے پھرنا۔ کھانے میں شاید وہ بزرگوں کی موجودگی بھولی ہوئی تھی۔ الیار جان بوجھ کر کھانسا تو سمین خود کو کوستی کھسیا کر جلدی جلدی منہ چلانے لگی۔ ڈیڈ اب کھا نہیں رہے؟ الیار کی توجہ اس بار فائق صاحب کی طرف ہو گئی۔
نہیں، کھا تو رہا ہوں، انہوں نے کہہ کر فوراً لقمہ منہ میں ڈالا۔ وہ بس مسکرا دیا۔ پھر باتوں کے دوران ہی کھانا ختم ہوا تھا۔ آپس میں ہنستے مسکراتے ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے کھانا ختم ہوا تھا۔ کھانا ختم کر کے فائق صاحب کچھ ہی دیر میں جانے کے لیے اٹھ گئے۔ رکو گے نہیں؟ انہیں جانے کے لیے تیار دیکھ کر مبین نے سادگی سے پوچھا۔ الیار ہے نا یہاں؟ مجھے اب اطمینان رہے گا اس لیے جا رہا ہوں۔ وہاں بھی میرا رہنا ضروری ہے۔ فائق صاحب نے اپنا کوٹ اٹھا کر اپنے ایک ہاتھ پر ڈال دیا۔ فائق تم سے ایک بار پھر کہہ رہا ہوں، الیار کو سب سچ بتا دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ پچھتانا پڑے۔ مبین بہت سنجیدگی سے ان کا اداس اور پھیکا پڑا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ دل نہیں مانتا مبین، جو زخم ہم نے کھائے ہیں کیا وہی زخم الیار کا بھی نصیب بن جائے؟ ان کی آواز میں درد سا چھلکا تھا۔ بات زخم کی نہیں، بات آئندہ کی ہے فائق۔ کم سے کم اسے سچائی معلوم تو ہونی چاہیے کہ اس کی ماں نفرت کی آگ میں کس حد تک جا سکتی ہے۔ وہ بہت آرام سے سمین کی جان تک لے سکتی ہے۔ وہ پاگل ہے، وہ سمین کو نہیں نوشی کو مارے گی۔ مبین نے انہیں حقیقت کا رنگ دکھانا چاہا۔ اس بار ایسا نہیں ہوگا مبین، اس بار فائق مر جائے گا مگر کوئی بے گناہ جان سے نہیں جائے گا۔ فائق صاحب کی آنکھوں میں سرخی اتری تھی۔ اور میں یہ بھی نہیں چاہتا، ایک دوست کھو چکا ہوں، دوسرا دوست نہیں کھو سکتا۔ مبین نے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ فائق نے انہیں اپنے گلے سے لگا لیا۔ وہ تینوں صرف دوست نہیں تھے بلکہ ایک دوسرے کے بھائی، ایک دوسرے کے ہمراز، سب کچھ تھے۔ میں الیار کو بتانے کی ہمت جتا لوں، اسے سب بتا دوں گا، اس کی ساری الجھن دور کر دوں گا۔ فائق صاحب ان سے الگ ہوتے ہوئے ان کا شانہ تھپک کر پھیکا سا مسکرائے۔ انشاءاللہ وہ سمجھ جائے گا اور سب سنبھالنے کی کوشش بھی کرے گا۔ بس تم اپنا خیال رکھو۔ جو ہوا سو ہوا۔ فائق اب تو اپنے آپ کو سزا دینا بند کر دو۔ سمین کو بیٹی کہہ کر گلے سے لگا لو۔ وہ تمہاری بیٹی ہے اور میں جانتا ہوں وہ بھی بس تمہاری پہل کے منتظر ہے۔ مبین صاحب نے امید سے کہتے ہوئے اس بار انہیں نرمی سے دیکھا۔ سمین پر میرا حق اسی دن ختم ہو گیا تھا جب اسے تم لے گئے تھے۔ میں تو وہ گنہگار باپ ہوں جس نے اسے اس کی ماں کے ساتھ پھینک دیا تھا۔ میرا حق بیٹی کہنے کا تبھی ختم ہو گیا تھا مبین۔ یہ حق صرف تمہارے پاس ہے اور رہے گا۔ خالی خالی لہجے میں کہتے ہوئے اس بار انہوں نے اپنی آنکھوں کی نمی چھپائی۔ مبین کا دل درد سے بھر گیا۔ تمہارے کہنے سے کبھی حق ختم نہیں ہو جائے گا؟ ایک بار تو نہیں مبین، اس قصے کو رہنے دو۔ میری سزا کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ میں نے بہت بڑا گناہ کیا تھا اور مجھے بخشش مل ہی نہیں سکتی۔ فائق صاحب بہت مشکل سے مسکرائے تھے۔ زخم زخم ہوتی ان کی مسکراہٹ مبین کے دل کو بہت غمگین کر گئی۔ ابھی وہ کچھ اور کہتے کہ الیار اور سمین کو کچن سے نکلتے دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ سمین سارے برتن وغیرہ سمیٹ کر زبردستی اسے اپنے ساتھ برتن دھلوانے لے گئی تھی، یہ کہہ کر کہ کوئی کام نہیں کیا تو اب برتن دھلوانے میں مدد کرو۔ ان کے لاکھ منع کرنے اور آنکھیں دکھانے کے باوجود بھی وہ الیار کو برتن دھلنے پر لگوا کر ہی چین سے سب سمیٹ چکی تھی۔ دیکھ لیں ڈیڈ، آپ کے بیٹے کو ماسی کے کام پر بھی لگوا دیا۔ میں ایک بزنس مین اور برتن دھولے میں نے، اللہ کی پناہ۔ الیار منہ بناتا ٹیشو سے ہاتھ پونچھتے ہوئے شکایت بھی کر رہا تھا۔ وہ بھی تو بزنس مین ہے، انہوں نے بھی تو اتنے اچھے سے کھانے بنائے، وہ تو تم سے شکایت نہیں کر رہے۔ سر پر ڈھلک گیا دوپٹہ پھر سے سلیقے سے اپنے سر پر جماتے ہوئے اس نے دو بدو جواب دیا۔ سمین اچھا نہیں کیا تم نے، صبح ماسی آتی ہے نا؟ مبین صاحب ذرا سا شرمندہ ہوتے ہوئے سمین سے پیار سے بولے۔ کوئی بات نہیں انکل، اچھا تجربہ تھا برتن دھلنے کا بھی۔ سمین کا بنتا منہ دیکھ کر الیار نے جلدی سے کہا تھا۔ فائق صاحب اس بار دل سے مسکرا دیے۔ میں چلتا ہوں۔ آپ جا رہے ہیں ڈیڈ؟ الیار فوراً سے ان کی طرف بڑھا۔ ہاں تم ہو نا یہاں، مجھے اطمینان رہے گا۔ سمین اور مبین کی ذمہ داری تمہیں سونپ کر جا رہا ہوں، خیال رکھنا۔ اپنے قریب آ چکے الیار کا انہوں نے پیار سے گال تھپکا۔ جی چلیں، آپ کو باہر تک چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ ان سے بول کر ان کا ہاتھ تھام چکا تھا۔ ان کے ساتھ مبین صاحب اور سمین بھی باہر چھوڑنے تک آئے تھے۔ ڈیڈ اب پریشان مت ہو، میں ہوں نا آپ کا بیٹا، سب سنبھال لوں گا، مجھے آپ پر پورا یقین ہے۔ ان کی کار کا ڈور کھولتے ہوئے الیار اچانک بولا تو فائق نے چونک کر اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ بہت سنجیدہ تھا مگر اس کے چہرے پر ان کے لیے پیار اور نرمی تھی۔ آئی پراؤڈ آف مائی سن۔ انہوں نے فرتے محبت سے اسے گلے لگا لیا، وہ بھی چھوٹے بچے کی طرح ان سے لپٹا تھا۔ ڈیڈ بس آپ اپنا خیال رکھیے، میں آپ کو نہیں کھو سکتا۔ جانے کیوں اس کی آواز نم ہوئی تھی۔ آئی لو یو مائی سن، ہمیشہ ایسے ہی رہنا۔ انہوں نے نم آنکھوں سے اس کی پشت کو تھپکی دی۔ بابا ایسا نہیں لگ رہا کہ ایک بیٹی کو اس کے ڈیڈ سسرال چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ باہر نکل کر دور سے ان کا پیار دیکھتی سمین قریب آتے ہی بولے بنا نہیں رہ سکی۔ مبین صاحب تو ہنسے ہی تھے، خود الیار اور فائق صاحب بھی الگ ہوتے ہوئے ہنسے تھے۔ کوئلے تو راکھ ہو گئے مگر جلنے کی بو ابھی تک آ رہی ہے نا ڈیڈ؟ الیار نے بن کر اپنی ناک چٹکی سے بند کرتے ہوئے بہت شوخی سے اس کا جلا بھنا چہرہ دیکھا۔ فائق بس سمین کے چہرے کو دیکھ کر سر جھکا چکے تھے۔
میں کیوں چلوں؟ میں تو اپنے بابا کے پاس اپنے میکے میں ہوں۔ وہ اسے زبان دکھا کر ساتھ کھڑے مبین صاحب کے بازو سے لٹکی۔ بدلے میں اس نے بھی منہ چڑھایا تھا۔ اتنا لڑو گے نا تو بچے بھی ایسے لڑتے جھگڑتے منہ بناتے پیدا ہوں گے۔ اس بار مبین صاحب دونوں کو پیار سے ڈانٹا۔ ان کی بات پر فائق صاحب بہت خوشی سے ہنسے تھے۔ جہاں وہ شرما کر دوپٹہ کانوں کے پیچھے اڑسنے لگی، وہیں الیار بھی جھیمپا تھا۔ میری تو بس یہی دعا ہے، بس الیار کے بچوں کو دیکھ سکوں۔ فائق صاحب جیسے ساری اداسی بھول گئے۔ الیار اپنی جینس کی جیب میں ہاتھ ڈال کر مسکرایا۔ بس اللہ جلدی سے خوشخبری سنائے، یہی تمنا ہے۔ انہوں نے سمین کو خود سے لگا لیا۔ سمین حیا سے چپ ہو گئی تھی۔ الیار کی پرشوق نظریں اس پر جم سی گئیں۔ آمین، فائق صاحب نے دل سے دعا مانگی۔ انشاءاللہ جلد سے جلد آپ دونوں کی خواہش پوری ہوگی، مگر ڈیڈ میرے بچے آپ کو دادا کہیں گے، نانا نہیں، یہ آپ کنفرم کر لیں، بعد میں جھگڑا نہیں ہونا چاہیے۔ الیار کی دو ٹوک بات پر اس بار ان لوگوں کا کہا گونجا، وہیں سمین بری طرح سے تپی تھی۔ اپنا تو قبضہ رکھا ہی ہے، بچے بھی ددیال والے بنانے ہیں۔ میرے بچوں کے دو نانا ہوں گے۔ سمین کمر پر ہاتھ رکھ کر لڑنے کے لیے تیار ہو گئی۔ مت بھولو یہ میرے ڈیڈ ہیں، میرے ڈیڈ میرے بچوں کے دادا ہوں گے۔ الیار بھی اسے گھورتا ہوا لڑا۔ ارے بھائی بچے آنے دو، ہم خود ہی ڈیسائیڈ کر لیں گے کیا کہنا ہے، دادا یا نانا۔ مبین صاحب نے ہنستے ہوئے جھگڑا ختم کروانا چاہا۔ آپ تو بھی دادا نہیں بننا چاہتے؟ بابا ویسے بھی داماد تو آپ اسے سمجھتے نہیں۔ سمین نے مڑ کر انہیں دیکھا۔ نہیں میری جان، میرے تو نواسے ہی ہوں گے، فائق کا معلوم نہیں۔ انہیں اس پر ڈھیروں پیار آیا تھا، فوراً خود سے لگا کر کہا، مجھے کوئی اعتراض نہیں، دادا کہیں یا نانا، بس میرے بچے ہمیشہ خوش رہیں۔ انہوں نے بہت محبت سے الیار اور سمین کو دیکھا۔ نو وے ڈیڈ، آپ بس دادا ہیں۔ وہ کسی صورت میں اس بار ماننے کو تیار نہیں تھا۔ یہ بھی صحیح ہے، انہوں نے فوراً سر ہلایا۔ الیار خوش ہو کر ان سے لپٹ گیا۔ کیسے صحیح؟ یہ مت بھولیں میں آپ کی بیٹی ہوں، سمین نے الیار کی خوشی دے کر جھٹ سے کہا تھا۔ یہ بھی صحیح ہے۔ سمین کا پھولا منہ فائق صاحب گھبرا کر جلدی سے بولے۔ اس کا مطلب ڈیڈ آپ مجھے پرایا کر رہے ہیں؟ الیار جھوٹے دکھ سے منہ لٹکا کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے ڈرامے میں مت آئیے گا، آپ بہت ڈرامے کرتا ہے۔ سمین نے تیزی سے ہاتھ اٹھا کر انہیں بتانا اپنا فرض سمجھا۔ مبین صاحب بس اب ہنس رہے تھے۔ فائق صاحب نے بے بسی سے دونوں کے چہرے دیکھے۔ اچھا ٹھیک ہے، جو آئے گا وہ کنفرم کرے گا، تو تم دونوں کی ہی نہیں مان رہا ہوں۔ انہوں نے جھگڑا ختم کرنے کے لیے مصلحت سے کام لیا۔ بس یہ ٹھیک ہے، میری اولاد ہوگی، میرا کہا مانے گی۔ الیار نے جھٹ سے گردن اکڑا کر سمین کو دیکھا۔ ہاں میں تو کرائے کی ہوں گی۔ وہ اتنا سلگ کر بولی کہ اس بار تینوں لوگوں کا کہا لان میں گونجا۔ سمین پیر پٹک کر وہاں سے واک آؤٹ ہی کر گئی۔ اب مناتے رہنا ساری رات، اتنا چڑھایا ہے۔ مبین صاحب کی چوخی پر وہ بس سر جھکا کر نچلا لب دانتوں میں دبا کر ہنسا تھا۔ میں چلتا ہوں اب، اوکے؟ فائق صاحب بہت مطمئن سے ہو کر بے انتہا خوش نظر آتے الیار کا سر تھپک کر کار کا ڈور کھولنے لگے۔ اوکے ڈیڈ، میں آفس میں ملتا ہوں۔ الیار سنجیدہ ہو کر نرمی سے ان کا شانہ سہلا کر بولا، انشاءاللہ۔ اچھا مبین، میں چلتا ہوں۔ الیار سے کہہ کر انہوں نے مبین صاحب کی طرف بھی دیکھا۔ اللہ حافظ، انہوں نے مسکرا کر کہا۔ وہ دونوں کو دیکھ کر اپنی کار میں بیٹھ گئے۔ جب تک ان کی کار گیٹ سے نہیں نکلی وہ لوگ وہیں کھڑے رہے تھے۔ گیٹ کیپر نے گیٹ بند کیا تو مبین صاحب نے الیار کے شانے پر اپنا ہاتھ رکھا۔ اندر چلیں؟ کچھ دیر باتیں کر سکتے ہیں انکل؟ یہیں واک بھی ہو جائے گی اور باتیں بھی، الیار نے ان کا ہاتھ تھام کر بہت نرمی سے کہا۔ ہاں کیوں نہیں، تم سے زیادہ باتیں کرنے کا موقع ہی نہیں ملا ابھی تک۔ مبین صاحب سر ہلا کر ان کے ساتھ ہم قدم ہوئے تھے۔ آپ کا اسکول کیسا چل رہا ہے انکل؟ ان کے ساتھ چلتے ہوئے اس نے فارمل سوال پوچھا۔ الحمدللہ، بس مہربانی ہے رب کی، انہوں نے شکر کے احساس کے ساتھ آسمان کی طرف دیکھ کر جواب دیا تھا۔ اس بار زیادہ چھٹی لے کر آئے ہیں نا آپ، ورنہ کہاں رہ پاتے ہیں؟ الیار دھیرے دھیرے چلتا بیچ بیچ میں ان کا مہربان چہرہ بھی دیکھ لیتا تھا۔ وہ فائق صاحب کی طرح بہت شاندار نہیں تھے، مگر اس عمر میں بھی ایک وقار ان کی شخصیت کی خاص صفت تھی۔ بہت ہی مہربان اور نرم سے نقوش والا ان کا چہرہ ان کی شخصیت کی ترجمانی تھا۔ ہاں بس سمین سے ملنے کا دل کیا تو آ گیا، اس سے ملے بنا رہ نہیں سکتا۔ اس کی آنکھوں میں سمین کے لیے بے پناہ محبت تھی۔ انکل میں آپ سے کچھ پوچھ سکتا ہوں؟ اس بار وہ ذرا سا جھجکتے ہوئے انہیں دیکھنے لگا۔ پتہ نہیں وہ بتائیں یا نہیں۔ پوچھو مگر ایسے سوال کی کہ میں جواب دے سکوں۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ وہ کیا پوچھنا چاہتا ہے، اس لیے بس اتنا کہا، جی بس دل میں کچھ الجھنیں سی ہیں۔ الیار وہیں رکھی کرسیوں پر ان کا ہاتھ تھام کر پہلے انہیں بٹھا کر پھر خود بیٹھا۔ بیٹا جان، زندگی خود ایک الجھی ہوئی ڈور ہے، جتنی سلجھ جائے اس کو راہ حل سمجھ کر بقیہ کو چھوڑ دے تو سب آسان ہو جائے گا، دھیرے دھیرے باقی ڈور بھی سلجھ ہی جائے گی۔ انہوں نے الیار کی طرف دیکھتے ہوئے آہستہ آہستہ آواز میں سمجھایا، کچھ الجھی ڈور ایسی ہوتی ہے انکل،
اگر انہیں سلجھایا نہیں گیا تو وہ آپ کی پوری زندگی کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہیں، جس میں آپ کے اپنے بھی الجھ سکتے ہیں۔ الیار کے سنجیدہ چہرے پر کچھ ایسا تھا کہ مبین صاحب بس گہری سانس لے کر اس کا ہاتھ چھوڑ کر کرسی سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ کیا جاننا چاہتے ہو الیار؟ وہ ایک دم سے بہت زیادہ سنجیدہ ہو گئے تھے۔ میرے ڈیڈ سمین کی ممی کو بہت چاہتے تھے۔ یہ گھر بھی میرے ڈیڈ نے سمین کی ممی کے لیے خریدا تھا، ہے نا؟ الیار جو جاننا چاہتا تھا اس کے لیے اس نے تمہید باندھی تھی۔ ہاں زین، سارا میرا مطلب ہے نوشی کو بہت چاہتا تھا۔ وہ ایک دم سے بول کر ہڑبڑائے تھے۔ انکل، سارا اور نوشی ایک ہی ہستی ہے نا؟ الیار یہی جاننا چاہتا تھا۔ یہ سوال اسے کئی روز سے بہت پریشان کر رہا تھا۔ آخرکار اس نے پوچھ کر مبین صاحب کو بالکل ساکت کر دیا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی قسط؟ کیا الیار کو مبین صاحب سب بتا دیں گے؟ یہ جاننے کے لیے انتظار کیجیے اگلی قسط کا۔ پھر حاضر ہوں گے نئی قسط کے ساتھ۔ تب تک کے لیے شکریہ۔